اس ویڈیو میں میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. آپ کسی بھی پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں, چاہے کانسٹیبل ہے یا سب انسپیکٹر ہے, تو آپ اس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ذرا آپ کو ان کی آفیشیل ویب سائٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ نے آنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ جو ہے گوگل میں جا کے لکھیں گے join.anf.pk. GOV نہیں لکھنا, صرف .pk لکھنا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ان کی جو ہے نظر آ رہی ہے تفصیل. تو دوسرے والا جو ہے join.asf.pk, اس پہ جب آپ آئیں گے تو یہ فارم کھل جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے ہوم پیج پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سائٹ پہ ہوم پیج تھا, تو یہاں پہ دیکھیں جب ہم آئے ہیں تو یہ اب آپ اس سے ذرا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے اشتہار دیا گیا, آپ نے سب سے پہلے اشتہار لازمی پڑھ لینا. اس کے بعد اپلائی آن لائن ہے, اس کے بعد اس کے متعلق بتایا گیا اپلائی کے متعلق. اس کے بعد اپنا اپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی چلان, اس کی فیس بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے چلان کیسے پے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں آن لائن اپلائی کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم جناب ان کے فارم پہ آ چکے ہیں. تو اس کو اب ہم نے فل کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہوتی ہے جناب سلیکٹ یہ تصویر. ٹھیک ہے, اب اس میں 30 KB کی پکچر لگے گی, اس سے زیادہ کی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, تو فی الحال میرے پاس کوئی ایسی پکچر نہیں ہے. ایک ہے عمران خان صاحب کی, یہ میں نے لگا دی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو صرف سمجھانے کے لیے آپ نے اپنی پکچر لگانی ہے. اور 30 KB سے زیادہ کی پکچر ہوگی تو وہ یہاں پہ نہیں لگنی. اچھا, اس کے بعد آپ نے پورا نیم لکھنا ہے اپنا CNIC والا. اس کے بعد والد کا نام, اس کے بعد CNIC یعنی شناختی کارڈ نمبر, اس کے بعد تاریخ پیدائش. ٹھیک ہے جناب, ڈیٹ آف برتھ. اس کے بعد یہ پوسٹل ایڈریس یعنی مکمل پتہ جس پہ لیٹر وغیرہ آ سکیں, ڈاک خانے کا پتہ جسے کہتے ہیں. موبائل نمبر آپ نے وہ لکھنا ہے جو کنورٹ نہ ہو. ای میل اپنی لکھنی ہے. ٹیلی فون نمبر لکھنا کر, یعنی دوسرا کوئی PTCL وغیرہ کا ہے تو وہ آپ نے لکھ دینا. اچھا, اس کے بعد وہ کہہ رہے جی سلیکٹ پوسٹ. ٹھیک ہے, اسامی کا آپ نے انتخاب کرنا. اس کے بعد یہ آپ کا مذہب کون سا ہے. اس کے بعد جناب سلیکٹ جینڈر یعنی میل فیمیل. اس کے بعد جناب سلیکٹ ڈومیسائل. ٹھیک ہے, سلیکٹ ڈومیسائل پہ آپ نے کلک کر لینا ہے. تو یہاں سے آپ نے ڈومیسائل سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کا کس صوبے سے ہے. سلیکٹ ڈومیسائل ڈسٹرکٹ, آپ کس ڈسٹرکٹ سے ہیں. یہ 7 جو ہے نا ڈراپ ڈاؤن بنے ہوئے ہیں, یہیں پہ کلک کرتے ہی آپ جو ہے کہتے ہیں. اس کے بعد یہ سلیکٹ ایگزامینیشن سینٹر. ٹھیک ہے, اب یہاں سے آپ نے تسلی سے چیک کرنا ہے, جو آپ کو نزدیک ہو نا آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں لاہور سلیکٹ کروں. اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کہ اگر مزدوری ہے تو کر دیں, نہیں ہے تو پھر نو کر دیں. ٹھیک ہے جی, اگر ہے تو پھر مزدوری کی قسم آپ نے لکھنی ہے. اس کے بعد اب آ جاتا ہے جناب معلومات برائے فیس ادائیگی. اچھا جناب, اب پیمنٹ دیکھیں, پیمنٹ میں کلک کر رہا ہوں. تو اب یہ اس نے آپشن دیے ہیں کہ نیشنل بینک سے آپ کر سکتے ہیں, جائز کیش سے کر سکتے ہیں, ایزی پیسے سے کر سکتے ہیں. تو بہتر تو ہے کہ جائز کیش سے کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ آسان طریقہ ہوتا ہے. اچھا, ورنہ آپ بینک میں جانا چاہیں تو چلان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اگر آپ کرتے ہیں نا جائز کیش سے یا ایزی پیسے سے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی نے میسیج آتا ہے, اس میں ایک ID دی ہے, ٹرانزیکشن ID دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ID آپ نے اس کے آگے جو لکھا ہوا ہے تقریباً 12 نمبر یا پتہ نہیں اتنے ہوتے ہیں, وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے جناب, اس کے بعد آپ نے چلان جو ہے نا جب بھیجا اس کی ڈیٹ آپ نے لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے, کہ کب آپ نے کیا. اگر بینک میں کرتے ہیں تو پھر برانچ کوڈ آپ نے لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے جناب, میں چلان کا آپ کو دکھاتا بھی ہوں. ٹھیک ہے, ساری تفصیل بھی بتاتا ہوں. اچھا, اس کے بعد آگے دیکھیں تو نیچے آ جاتا ہے جی, چونکہ میٹرک سے شروع ہے تو پہلے میٹرک کے آپ نے لکھنے ڈگری. ٹھیک ہے نا جناب, تو یعنی میٹرک لکھیے یا 7 ٹوٹل مارکس لکھنے, اس میں سے آپ نے کتنے نمبر لیے, آپ کا گریڈ کون سا تھا, اور آپ نے کس سال میں پاس کیا. پھر ایف اے اگر کیا ہوا تو ٹوٹل مارکس لکھنے, پھر اس میں سے نمبر کتنے حاصل کیے. اس کے بعد ڈویژن یا گریڈ, اس کے بعد جی پاسنگ ایئر کس سال میں پاس کیا. ٹھیک ہے جناب, اس کے بعد آ جاتا ہے BA BSc. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بھی آپ نے ٹوٹل مارکس, پھر حاصل کردہ نمبر, پھر اس کے بعد جناب گریڈ, اور اس کے بعد پاسنگ ایئر. اچھا, اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کر لینی ہیں. ٹھیک ہے جناب, اگر ساری چیزیں ٹھیک ہے تو یہ نیچے اینڈ پہ دیکھیں تو یہ ایک جو ہے نا یہ کلک کرنا ہے اس پہ, اور یہ چیک لگا دینا آپ نے. اس کے بعد آپ نے سبمٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا. ٹھیک ہے جناب, جب آپ اس پہ کلک کریں گے, اب میں نے تو کوئی چیز فل نہیں کی تو میرا تو نہیں ہوگا نا بھائی. تو اب یہاں سے ہونے کے بعد آپ کو آگے بتا دیا جائے گا کہ آپ کی جو ہے نا اپلیکیشن وہ
रिसीव हो चुकी है। ठीक है जनाब, तो चेक एप्लीकेशन स्टेटस से आप चेक भी कर सकते हैं, ये ऊपर ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, उसमें जाके आपने CNIC लिखना है और अपनी जो है ना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब चालान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हम ज़रा वापस आते हैं। ठीक है, तो वापस जब हम आ गए हैं तो यहाँ पे देखें ये नीचे है जी NBP चालान, नेशनल बैंक चालान। ठीक है जनाब, अच्छा अब आपने करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने जायज़ कैश या इजी पैसा से नहीं पैसे भेजने, 350 रुपये इसकी फ़ीस है। अच्छा जनाब, तो फिर आपने ये करना है कि ये 3 आपको दी गई हैं रसीदें, इसमें से ये तीनों आपने किसी भी शॉप से प्रिंट निकलवा लेना इनका। ये आपने एक बैंक वालों को दे देनी है फिल करके, नेम, CNIC और सिग्नेचर, और किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया। ठीक है जनाब, उसके बाद 2 आपने फिल करके अपने पास रख लेनी है। ठीक है जनाब, लेकिन ये आपने तीनों साथ लेके जानी है। और अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, और इसी पे आपने कर लेना है। और ये जो पैसे आपने जायज़ कैश से या इजी पैसे से भेजने हैं वो इसी अकाउंट नंबर से ही भेजने, जहाँ पे ये नेशनल बैंक लिखा हुआ है इसके नीचे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसी बैंक अकाउंट पे ही आपने ये पैसे भेजने हैं, चाहे जिस जायज़ कैश करें, चाहे बैंक करें, चाहे इजी पैसा करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर दें।